میں کہتا ہوں شہبازے کو صاحب نہیں کہنا چاہیے. یہ صاحب نہیں ہے. جس نے اب جو معاہدے پر سائن کیا نا شاہ صاحب, انہوں صاحب نہیں کہنا ہوں, انہوں وہی کہے گا میں کیا سی ادھر. ہاں اے وہی ہے, اے اس تو ہی بڑا ہے یہاں پہ. ہاں اے اس تو ہی بڑا ہے, اے کال کھڑی ہے. ہاں اس تو ہی بڑا ہے. ہاں میں صحیح گل کر رہا ہوں. بس صاحب کس چیز کا ہوا یہ؟ ہاں کائنات کا آخری شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے بالکل. جس کو فلسطین کے مسلمانوں کا درد نہیں ہے اور ڈالر ان چباڑے آئیے میں تمہیں ڈالر میں قبر بھی لے کے جانا. ڈالروں کے ساتھ جنت میں جانا ہے, جنت میں پیسوں کے ساتھ نہیں جانا. جنت ملنی ہے حضور کی غلامی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آج بدماش اندر ہے تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ بدماش جب اپنی عروج پہ تھا نا, میں نے اس وقت بھی ان دھرنوں کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی. یہ نہ سمجھیے گا کہ آج خاتم رضوی صاحب قبر میں اور انجینئر صاحب بول رہے ہیں. خاتم رضوی صاحب جب باہر تھے نا, اس وقت بھی میں بولتا تھا اور وہ باتتا تھا آگے. ہم کو ابن الوقت نہیں ہے کہ گورنمنٹ میں ہو تو ہم سیم پیج کا نعرہ لگا کے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں, اور گورنمنٹ سے باہر نکلے تو ہم کہ ہم آئین کے لیے کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ میں ہو تو ہم اپنے مخالفین کو جو ہے وہ بدنام کریں, اور جب گورنمنٹ سے نکالے جائے تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کریں. یہ سب کے سب دنیا کے کتے ہیں جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. کوئی ان کا ریلیجن سے لینا دینا نہیں ہے. مذہبی کارڈ یوز کرتے ہیں, اور دیکھیں کس طرح ان کے خلاف وہ چیزیں پھر استعمال ہوتی ہیں. یہ جو اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ ہے نا, انہوں نے یہ سارے مذہبی کارڈ بے نظیر کے خلاف استعمال کیے تھے. پھر احسن اقبال کو بھی گولی لگی, حالانکہ اس بیچارے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. نواز شریف کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا, خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکی گئی, اس لیے کہ تم لوگ یہ سب کچھ کرتے رہو. اور وہ جو ہمارے مہاتما صاحب ہیں, خان صاحب, ان کے اوپر تو سیدھا فائر توہین مذہب کے نام کے اوپر, وہ اس کو جو بھی شکل دیں. کبھی یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام. پھر یہ سارے کام چلتے ہیں بھائی جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہو. اس وقت 2017 میں یہ مہاتما صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا تو دل کرتا ہے میں بھی ٹی ایل پی کے دھرنے میں جا کے بیٹھ جاؤں ختم نبوت کے نام کے اوپر. اور یہ ختم نبوت نہیں ہے, یہ چندہ گیم ہے, یہ اینٹی قادیانی ہے. اگر یہ ختم نبوت کے لیے مخلص ہوتے تو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کے خلاف بھی بولتے. جہاں سے یہ دھرنے لے کر نکلتے ہیں نا لاہور سے, وہاں سے یہ ساری گستاخانہ کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں. کبھی ان کے خلاف دھرنا نہیں دیں گے کیونکہ خورا ان کے گھر نکلے گا. یہ چندے کھاتے ہیں اس فرقے کے. ختم نبوت کے اوپر یہ بات کرنے کے اہل ہی نہیں ہے, یہ صرف اینٹی قادیانی بول سکتے ہیں. ختم نبوت کے اوپر وہ بندہ بات کرے گا جو غلام احمد قادیانی کو بھی دجال مانے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام بابے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ان کلمے پڑھانے والوں کے حق میں لوگوں نے مناظرے لڑے, کتابیں چھاپی, ان سب کے خلاف بولے گا, انہیں بھی دجال ڈکلیئر کرے گا. یعنی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہ ختم نبوت کے اوپر کام کر سکتا ہے, باقی صرف چندے اکٹھے کریں گے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تیرے چندہ خور تھے شاہی کوئی نہیں. یہ سب چندوں کا دھندا ہے بھائی, کوئی ختم نبوت کے لیے مخلص نہیں. سب ڈرامہ بازی چل رہی ہے. وہ دیکھ لو, وہ نمک حرام ممتاز قادری جس کی ڈیوٹی تھی کہ تو گورنمنٹ کا ملازم ہے, تجھے بڑا عشق چڑھا ہوا ہے نا جعلی قسم کا. یہ جعلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ والے کے اوپر کبھی نہیں چڑھیں گے. تو بھائی تو اپنی نوکری سے استعفیٰ دے, اور پھر جو تو نے کرنا کر, اپنے انجام کو پہنچ. نوکری کے اندر رہتے ہوئے نمک حرامی کرنا. کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر کے قیدیوں کے قتل کرنے کے حامی تھے, لیکن نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کی شفقت کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے, اور بعد میں وہ رضی اللہ عنہ بھی بن گئے, سہیل بن عمر اور کئی لوگ. تو کیا سیدنا عمر نے غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ وہ ان کو خود قتل کر دیتے؟ انہیں پتا تھا اس طرح نہیں ہوتا. یہ لوگ نمک حرامی کرتے ہیں, گورنمنٹ انہیں تنخواہیں دیتی ہے, اور یہ لوگ نمک حرامی کر کے کہتے ہیں ہم عشق رسول. بھائی عشق رسول حضرت عمر نے کیوں نہیں پورا کیا؟ وہ بھی غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے. لو سامو مولویو تواڈے مرے ہوئے بابے بھی زندہ ہو جاندا, تواڈے سارے بزرگان بے دین, سارے علماء کرائم انجینئر صاحب کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے کیوں نہیں غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے؟ تمہارے نمک حرام ممتاز قادری جتنے ہیں, یا یہ کوئٹہ کا وہ جو پولیس آفیسر, یا عمر کوٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں حرام خور پولیس آفیسر, جن کو تم لوگ جو ہے وہ ہار میں نہ آ رہے ہو, یہ نمک حرامی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو پکڑ کے نا سریعام سزائیں دینی چاہیے. یہ بچے پیدا کر رہے ہیں نمک حرام بچے, اور ان کی نمک حرامیوں کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ چندہ خور مولوی. وہ چندے اکٹھے کریں گے. یار خاتم رضوی کے 2 بیٹے ہیں, انہوں نے تو کبھی غازی المدین بننے کی کوشش نہیں کی. اگر کہتے ہیں نا کوئی بندہ کو نہیں, لسٹ میں تو دینا ماں. آپ کے اعلیٰ حضرت نے سارے دیوبندی اور اہل حدیثوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہوا ہے, مرتد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے احکام شریعت کے اندر. تو بسم اللہ کرو, کراچی تو شروع ہو جاؤ, کروڑوں دیوبندی آ جائے. یہ میں تفنن کے طور پر اور پھکی کے طور پر, اینٹی وینم کے طور پر الزامی بات کر رہا ہوں. یہ نہ ہے کہ شروع ہی ہو جان کدھر. ویسے نہیں جو ہوندے ڈردے ایک دوے کو, دوے نے اپنی فرینچائز سجائی ہوئی ہیں, انفی بریلوی تے انفی دیوبندی, اور دوسری طرف دیوبندیوں نے المحنت میں بریلویوں کو شیطانی گروہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے بسم اللہ کرو, پھر مکاؤ گروہ. چڑھتے ہیں وام الناس کے اوپر. تو آج تک کسی مولوی کے بیٹے نے غازی بننے کی کوشش بھی نہیں کی. ہو سکتا ہے تجھے کو کامیاب نہیں ہوئی, کوشش کی, کسی نے نہیں کی شروع سے لے کے ابھی تک.
غازی علم الدین سے شروع ہو جائے تو اڈے سارے دن تھر مولوی سارے دن تھر بزرگان دین تو زندہ سمجھے جدو نے یہ کام کیتا ہے 1929 میں اس نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی تھی. ہم تو اس کو بھی درست نہیں سمجھتے, قانون نہیں آپ ہاتھ میں لے سکتے. اس وقت یہ سارے بزرگان دین زندہ تھے, کسی کا بیٹا نہیں سامنے آیا. بعد میں ان کی آپ باتیں سنیں, وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی آپ کو ملیں گے جی, انہوں نے کہا ترخانہ کا منڈا نمبر لے کے ڈاکٹر صاحب تو کے پہ کرتے سو سب اللہ کے بندو چھوڑ دو, مزے لیتے ہیں یہ. اور اس کی بھی اصلیت میں آپ کو بتا دوں, آپ لاہور ہائی کورٹ سے وہ پوری پروسیڈنگ نکلوائیں. 31 اکتوبر, آج 3 نومبر ہے نا, یہ 3 دن پہلے 31 اکتوبر کو یوم شہادت منا رہے تھے وہ غازی علم الدین کا, اور پوسٹیں لگا رہے تھے. 31 اکتوبر 2020 کو, آج سے آلموسٹ 4 سال پہلے, بی بی سی اردو نے باقاعدہ وہ پورا بیان اس کا نقل کیا ہے. یہ کریڈیبل ایک ادارہ ہے. پھر میں نے اپنے سورسز سے بھی پتا کیا, ان کا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں یہ پوری پروسیڈنگ کورٹ کی اور اس کا بیان موجود ہے کہ اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا. پوچھا گیا کہ تو نے چھری خریدی, کہتا ہے میں نے چھری نہیں خریدی. تو ان کا پھر یہ تو چھری لینے کے لیے کیا تھا, کہتا میں سبزی لینے کے لیے کیا تھا. ان کا یہ تیرے کپڑے, کہتے کپڑے یہ قمیص تو میری ہے, شلوار میری نہیں ہے جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا. ہر چیز کا وہ انکار کر رہا ہے. وہ تو چھوڑ دیں, مجھے نہیں پتا. میرے اوپر 5 دفعہ جو ڈکلیئرڈ مرڈر اٹیمپٹ میں جتنے 5 کے 5 بندے ہیں نا, انہوں نے پہلی پیشی کے اوپر صحت جرم سے انکار کیا ہے. حالانکہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. کہتے ہیں ہم تو گئے نہیں کبھی اکیڈمی, اور آنے سے پہلے وہ جو ڈائریاں لے کے آتے ہیں نا, وہ بھی ساتھ اس میں لکھا ہوتا ہے میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. تو یہ مولویوں کے بچے کیوں نہیں سامنے آتے؟ یہ عوام کا کام ہے ان سے پوچھے کہ تم لوگ کیوں نہیں سامنے آتے. لسٹ چاہیے تو تمہیں دے دینا, کڈو مولوی باہر. مولوی جا کے ذرا یہ ثواب کمانا. لوگوں کے بچوں کو یوز کرتے ہیں, یعنی لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں اپنا جعلی جہاد کرتے ہیں, جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہ تو لوکل جہاد کی میں بات کر رہا ہوں. جو انٹرنیشنل جہاد بھی ہو رہا ہے نا, خواہ وہ تحریک طالبان افغانستان کا ہو, خواہ وہ داعش کا ہو, وہ سب کا سب سنی شیعہ اختلاف ہے. اب یہ افغانستان میں کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے طالبان کے اوپر. پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف, اب داعش لڑ رہی ہے افغانستان میں طالبان کے خلاف, کیونکہ داعش اہل حدیث ہے اور یہ طالبان دیوبندی ہے. اے تو جہاد جے لو سامو کہتے ہیں جی وہ جہاد ہے. علی بھائی جہاد پہ بھی کوئی بات کریں, یعنی علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جہاد تے گل کرن علی بھائی, اور اسی جیکٹ پائیے, اگر دیوبندیاں تو دیوبندی دی جیکٹ پا کے تے داعش تے حملہ کر دیں گے, اور اگر وابیاں تے وابیاں دی جیکٹ پا کے تے طالبان تے حملہ کر دیں گے. اے جہاد جے ٹوٹل تڑا. اور شام میں بھی سنی شیعہ کنفلکٹ سارا, کوئی جہاد نہیں ہے. اور یہ جو موٹیویشنل اسپیکر جہاد کے اوپر بات کرنے والے فراڈیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد ہو رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. کوئی جہاد نہیں ہے. ہاں فلسطین میں جو مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے اوپر تو کافر مسلط ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اسرائیل سب سے بڑا بدماش اور اس کا ابا سب سے بڑا بدماش اس وقت شیطان کا ایجنٹ امریکہ, کوئی شک نہیں ہے. لیکن باقی آپ جتنے کہہ رہے ہیں نا, کوئی جہاد نہیں. ان میں سے کوئی فلسطین نہیں پہنچا اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے, نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر, نہ یہ جن کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. جن طالبان کو یہ کہتے تھے امیر المومنین آ گیا, کتنے طالبان کیوں نہیں گئے تھے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جس دن افغانستان آزاد ہوگا نا, ایک بریگیڈ جو ہے نا کشمیر آزاد کرانے کے لیے جائے گی اور ایک فلسطین آزاد کرنے کے لیے. اور میں کہتا خدا آدھا نہ یار, ٹوٹل پشتون موومنٹ ہے, وہ تو اسلام نے کوئی لینا دینا ہی نہیں, پشتون موومنٹ تھی وہ. تو یہ سارے کے سارا تماشا چل رہا ہے. یہاں پہ بھی یہ جو جہاد اور قتال کے نام کے اوپر اور جو توہین مذہب کے نام کے اوپر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, آئے دن واقعات آپ دیکھ لیں. سری لنکن کا قتل ہوا ایک سٹیکر کے اوپر جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد جڑا مالا میں درجنوں چرچ انہوں نے جلائے. پھر سوات انسیڈنٹ ہوا, سرگودا میں ہوا, کوئٹہ میں ہوا. اور یہ جو عمر کوٹ والا ہے, پہلی دفعہ میں سندھیوں کو سلام کہتا ہوں کہ انہوں نے جرأت دکھائی ہے اور وہ پبلکلی باہر نکلے ہیں اور ان نمک حرام پولیس آفیسرز کو انہوں نے ایکسپوز کیا کہ یار وہ بندہ, اس بیچارے نے کوئی توہین نہیں کی ہوئی تھی. اس نے تو آ کے خود بتایا جی کافی عرصے سے میرا فیس بک ہیک ہوا ہے, اس کا کچھ کریں. اور اس نے گرفتاری بھی دی ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کے کہنے کے اوپر, لیکن انہوں نے پولیس مقابلے میں مروا دیا. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, یہ پولیس کی اپنی فائنڈنگ ہے. ہمیں ان لوگوں کا انجام بھی دکھایا جانا چاہیے نا, ٹی وی میں رپورٹ ہونا چاہیے کہ ان حرام خوروں کے ساتھ, نمک حرامی کرنے والوں کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا. یہ زومبیز جو ہم پہ مسلط کیے ہیں اور پاکستان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. اس لیے میں نے تو بھائی اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. پہلے تو میں پھر بھی تھوڑے بہت کوئی ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کرتا تھا, اب تو بالکل میں ننگے الفاظ استعمال کرتا ہوں, کوئی لحاظ نہیں کسی کا کرنا. جب ان بے شرموں کو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ اسلام کی بھی بدنامی کر رہے ہیں اور پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ یہاں جب مسلمانوں سے خطرہ ہوتا ہے تو نان مسلم کنٹریز میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے. اگو گورا پوچھ لو کہ جناب امن ہے کہ لینا ہو, پھر اتنے ہی جاؤ نا جتنے ہے اسلام کا قلعہ, تو منہ اڑ کے بہ جاؤ گے.
अब भी अगर इनको हया नहीं आती है और ये तमाशा चलता रहता है तौहीन मजहब के नाम के ऊपर, और हम लोग मुजरमाना तौर पर खामोशी इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह के हुजूर हमारी कोई माफी नहीं है। मैं तो अपना फर्ज बार बार अदा करता हूं। मैंने अभी देखा कि ये 27th आईनी तरमीम आ रही है, 26 से पहले मैंने आवाज बुलंद करना शुरू की, 27 पे फिर कर रहा हूं कि तौबा की शीख डालो वरना ये आग तुम्हारे घरों तक भी पहुंचेगी। मौलविया ने कहा तक पहुंच गई आग। देखा मुफ्ती तारिक मसूद क्यों है, उसके अपने बयानों से हॉन्ट कर रहे हैं। और देखें मौलवियों के घर जब ये आग पहुंची है तो मौलवी एक एक करके डिडुओं की तरह बाहर निकल के सफाइयां दे रहे हैं कि जी है तो गुस्ताखी थी, नीयत गुस्ताखी की नहीं थी। ऐ तक लो जरा, अंदाजा करो। बाकियों की नीयतों का भी फैसला खुद कर देते हैं। मजा मजा दिया पैड़ा होंगी ना। हाँ, सारे निकले जे जो बंदी मुफ्ती निकले, उन्होंने कहा हाँ गुस्ताखी तो हुई है लेकिन उसने माफी मांग ली है तो छोड़ देना चाहिए। सरकार ये माफी वाली जो एमनेस्टी स्कीम थी ये सुलेमान तासीर के लिए नहीं थी, ये उस श्रीलंकन के लिए नहीं थी, ये क्वेटा में जिसको आपने जुल्मन कत्ल किया उसके लिए नहीं थी, ये उमरकोट के डॉक्टर के लिए नहीं थी एमनेस्टी स्कीम। मौलवियों के घर बात आई है तो कहते हैं जी तौबा कर ली, कल छाड़ दो। हम तो कहते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन उन सब लोगों के मामले में भी अल्लाह के हुजूर माफी मांगो और अपने बुजुर्गों के ऊपर लानते भेजो जिनके कहने पे तुम लोगों ने ये फतवे दिए थे कि जी गुस्ताखे रसूल को आप मावराए अदालत भी कत्ल कर सकते हैं, और गुस्ताखी भी वो जिसे आप समझते हैं चाहे वो दीन में है या नहीं है। सिर्फ देवबंदी नहीं निकले, बरेलवियों का वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी जिसने गुस्से में पगड़ी ऐसे उतार के फेंक दी थी, मुमताज कादरी उस तकरीर से मुतासिर हुआ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी नहीं गया मारने से सुलेमान तासीर को, मुमताज कादरी उठ के चला गया। पहले ये लोग अवेल करते रहे, जश्न मनाते रहे, आपस में लड़ाइयां लड़ते रहे कि जी किसने मुमताज कादरी को लॉन्च किया था, और जब उसके लिए फैसला होने लगा तो सबसे पहले एफिडेविट लिखता मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कि मैं तो जानता ही नहीं, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, टोटल इश्क रसूल जे लो सामो। उसका भी बयान आ गया, उसने कहा तारिक मसूद साहब ने चूंकि अब तौबा कर लिया लिहाजा इस मसले को आगे नहीं चलाना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। और तो और छोड़ दो, ये गुस्ताखे रसूल की सजा का फितना खड़ा करने वाला फितनों का इमाम इब्न तैमिया अल मुतवफ़ा 728 हिजरी, जिसने वो जाली रवायतें इकट्ठी करके वो फ्रॉड पे मबनी किताब लिखी अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, गुस्ताखे रसूल की सजा के ऊपर, जिसका तर्जुमा बरेलवियों ने किया हुआ है। अंदाजा करो, उस किताब के कस्टोडियन वहाबी फिरका अहले हदीस, उनका जो शामिल है वो भी कह रहे हैं नहीं जी तारिक मसूद साहब ने माफी मांग लिया तो मामले को खत्म करो। और तुम्हारा इब्न तैमिया तो जिंदा होता तो मौलवियों के टुकड़े टुकड़े कर देता। आज अपने बुजुर्गों के फतवों से फिर गए हो, इन पे भी लानते भेजो, हम आपके साथ हैं, भेजो लानते हैं सारों के ऊपर, सारे झूठे थे फ्राडिये। उस किताब का पूरा पोस्टमार्टम किया अल्लामा वहीदुद्दीन खान ने रहिमहुल्लाह ताला, चंद साल पहले फौत हुए, 90+ की एज में, इंडिया में थे, शातिम रसूल की सजा, उन्होंने उस पूरी किताब का पोस्टमार्टम किया हुआ है। ये सारा फितना आपको जो नजर आ रहा है उसी किताब की वजह से, लेकिन वो भी देखें, कह रहे हैं ठीक है माफी होगी। शिया तो वैसे ही तौहीन और इस तरह की सारी जो चीजें हैं उनके मामले में उनका यही नजरिया है कि भाई जो भी तौबा करता है उसकी तौबा को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। शिया का तो मसला ही नहीं है, ये तकफीरी सोच सारी अहले सुन्नत के यहाँ है, खा वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 29 फरवरी 2016 को मुमताज कादरी को फांसी दिया गया। अगर वो फांसी ना होती तो आज गली गली आपको कत्ल वारत नजर आता, कि लोग यकीन कर लेते कि बच जाएंगे, खैर जो मर्जी करे। सलाम है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को कि उन्होंने जुर्रत दिखाई और दिन भी रखा 29 फरवरी, ताकि बरसी 4 साल बाद आए। 29 फरवरी 4 साल बाद, ये जानबूझ के उन्होंने 29 फरवरी का दिन रखा था तय करके, वरना हर साल इन्होंने 28 फरवरी होता ना तो पहुंचा होना था इस्लामाबाद और तमाशा लगाना था इन्होंने। अभी भी उस नमक हराम की याद में इन्होंने मजार बनाया हुआ है और उसका अब्बा बैठ के वहां नोट छाप रहे हैं, देखे आपने वीडियोस में। अभी जलाली साहब भी गए हुए थे वहां। मैं अपने रियासतीदारों से पूछूंगा कि जो शख्स नमक हराम था और आपने उसे फांसी की सजा दी, इसका मजार बनने की इजाजत क्यों दी हुई है? कब्र रखें, कब्र तो नॉन मुस्लिम की भी है, उसकी कोई बेरुमती नहीं है। मजार क्यों बनाए हुए हैं? चंदों का अड्डा क्यों बनाया हुआ है? उर्स क्यों हो रहे हैं वहां पे, जिसको स्टेट ने डिक्लेयर किया? क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आप कुछ बनाई कर रहे हैं, तमाशा चल रहा है उसी तरीके से। तो मैं तो दलेरी के साथ इसलिए बोलता हूं कि मैंने तो अपनी जान रखी हुई है हथेली के ऊपर। इन्होंने मेरी लाइफ तो की हुई है वनरेबल, लेकिन मैंने इनका कोई बाबा नहीं छोड़ना, ना जिंदा ना मुर्दा। पौन के राचड़ने में सारे नु मेरा भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।